الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق الإنسان فجعله سميعا بصيرا. الحمد لله الذي هدى الإنسان وجعله إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا وصورنا ورزقنا وكان فضله علينا كبيرا. فمن شكر فكان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. ومن كفر فلن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الكون هاديًا ومبشرًا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تسليمًا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحياة طيبة وموتا سهلا. گرمی بڑی سخت ہے. اس گرمی میں اللہ کی رحمت تلاش کیجیے. اس سختی کو آخرت کی سختی کے ساتھ ملا کر اپنا حساب کیجیے. اس گرمی میں شکوے کی بجائے وہ عمل تلاش کیجیے کہ آپ کا عمل ہو، دل کی نیت ہو، رب کی رضامندی ہو اور مغفرت کی بشارت اللہ کی طرف سے آ جائے. یہ موسموں کی گرمی اور سردی اور یہ گرمی اور سردی کی سختی، اس میں ایمان ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اس کا حساب کیا جاتا ہے. اس میں انسان سبق سیکھتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، اپنا آپ سنوارتا ہے. ہے کوئی آپ میں سے جو اپنے سگے بہن بھائی کو، اپنی سگی ماں کو یا باپ کو یا سگی اولاد کو یہ پسند کرے کہ آج مسجد کے دروازے کے سامنے دھوپ میں کھڑا کر کے اور خود یہاں پہ اندر جمعہ ادا کرے گا؟ کسی کو یہ گوارا نہیں ہوگا. تو پھر آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں، یہ ماں اور باپ، یہ بھائی اور بہن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے میں گھٹنوں تک یا ٹخنوں تک یا پیٹ تک یا کندھے تک یا ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا. اس دن کیا ماجرا ہوگا؟ آج تو چھت ہے، درخت ہے، سایہ ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے. ادھر تو یہ سب نہیں ہوں گے. اس گرمی میں اپنی مغفرت تلاش کیجیے، اللہ کی رحمت تلاش کیجیے. جس طرح گرمی کے لو کے تھپیڑے ہیں انسان کے چہروں کو لگتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی موسم ہیں. نیکی کے موسم، نیکی کی بارش اور نیکیوں کا طوفان آتا ہے. برسات ہوتی ہے، سیل لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی جمعے کی شکل میں
کبھی ذوالحج کے 10 دنوں کی شکل میں بار بار انسان کو یاد کرواتے ہیں موقع ہے، ختم ہو رہا ہے۔ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایک آدمی کو پیاس لگتی تو مجھے اور آپ کو بھی ہے، اس کو بھی لگی، فاشتد بہ العطش، تو پھر وہ پیاس سخت ہو گئی، فنزل بئرا، پانی کی جگہ پہنچا، فشرب الماء، وہاں سے پانی پینے لگا، ثم خرج، خود پی لیا، باہر نکل آیا، ہٹا تھوڑا سا، فاذا هو بکلب یلہث، اس نے ایک جاندار ایک کتا دیکھا جس کی زبان نکلی ہوئی ہے، پیاس کے مارے زمین کو اپنی زبان لگا رہا ہے کہ شاید یہیں سے کچھ رطوبت مل جائے۔ اس نے سوچا، اس نے یہ نہیں کہا گھر چلتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا مصروف ہوں، اس نے ایک جاندار کو دیکھا پیاس سے مارا پھر رہا ہے، گر رہا ہے، فملا خفہ، اس بندے کے پاس جو اپنا ایک جوتا تھا اس نے چمڑے کا وہی جوتا بھرا، ثم امسکہ بفیہ، اس نے اس کو لیا، اس کنویں میں سے اب اوپر بھی چڑھنا ہے، اس پانی کے اس جوتے کو کہاں پہ لے کے جاؤں، اس نے منہ میں ڈال لیا۔ محنت کرنی ہے، لوگوں کو سہولت پہنچانی ہے، اپنی سہولت نہیں دیکھنی، احساس کرنا ہے، مرنے نہیں دینا، پیاسا نہیں چھوڑنا، چپ کر کے گزر نہیں جانا، اپنی ساری کی ساری صلاحیت جو وسائل دستیاب ہیں لگا دینے ہیں۔ وہ چڑھتا گیا، وہ کنویں سے نکلا، اس شخص نے اس کتے کو پانی پلا دیا، وہ کتے کو پانی پلا رہا تھا، رب اس کا دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی، فغفر لہ، اس کو معاف کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے ہیں۔ ایک نے کہا وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جانور اور مویشی اور پرندے اور یہ جو ہوتے ہیں ان سے نیکی کرنے میں بھی ہمیں اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیٹ کو سیراب کرنے میں تمہیں اجر ملے گا۔ یہ چڑیا، یہ کوا، یہ بلی، یہ ادھر ادھر پھرنے والے جانور، یہ ہماری چھتوں پہ بیٹھنے والے، یہ ہمارے گھروں کے پاس اڑنے والے، آتے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، کسی نے چھوٹا سا برتن رکھ دیا ہوگا، کسی نے دفتر سے نکلنے سے پہلے کچھ برتن بھر دیا ہوگا، کسی خاتون نے بچوں کو کھلانے سے پہلے صبح کچھ بھر کے رکھ دیا ہوگا، کیسے ہی اس کی نیکی لکھی جا رہی ہوگی، محلے کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں کیسا سودا ہو رہا ہوگا۔ سوچئے تو صحیح، اس گرمی میں ہر گھنٹے کے بعد پانی کی طرف لپکنے والوں، کتنے لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا ہے، گاڑیاں ہیں، لے کے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، راستے میں کتنے ہی خالی ایسے لوگ ہاتھ کھڑے ہوں گے جن کو پانی کی ضرورت ہوگی، اسی گاڑی میں بوتلیں رکھیں، سگنل پہ رکیں، کسی کو پکڑا دیں، پولیس والے کھڑے ہیں، ریڈیو والے گزرتے ہیں، پیدل لوگ ہوتے ہیں، گاڑی کا شیشہ کھول کے اس کو دے دیں، صدقہ کرتے جائیں، صدقہ بنتے جائیں۔ کتنے ہی لوگوں کے گھروں میں شاندار قسم کا فریج ہوگا، اپنے لیے پانی ٹھنڈا کیا ہوگا، رات سونے سے پہلے 5 بوتلیں رکھ دیجئے، صبح اٹھ کر راستے میں رکھ دیجئے، کسی کو پکڑا دیجئے، بچوں کو اسکول جاتے ہوئے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ کمانے کے دن ہے، یہ گرمی پھر نہیں آئے گی، یہ صرف جون جولائی میں آتی ہے۔ اس جون جولائی میں یہ اجر حاصل کیجئے، وہ پانی پلانا، وہ سایہ فراہم کرنا، یہ ایک لقمہ دے دینا، کسی کو کچھ پہلا دینا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے شکوہ کر رہے ہوں گے، میرے بندے، میں تیرے پاس پیاسا آیا، تو نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے پاس لباس نہیں تھا، تو نے مجھے پلایا، تو نے مجھے پہنایا نہیں۔ بندہ کہے گا رب العالمین، آپ کی شان تو دینا ہے، آپ تو پلاتے ہیں، میں آپ کو کیسے پلاتا؟ آپ تو کھلاتے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ آپ تو خود پہناتے ہیں، میں آپ کو کیسے پہناتا؟ اللہ کہیں گے بندے، میرا فلاں بندہ تیرے پاس بھوکا آیا، تیرے پاس سے پیاسا گزرا، تیرے پاس سے بری حالت میں گزرا، تو نے اس کو نہیں پلایا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو نے اس کو نہیں پہنایا۔ یہ مخلوق کو کھلانا اور پلانا، یہ اصل میں
بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ معاملات اس ذات کے ساتھ ہیں درمیان میں جو پیاسا ہے, تکلیف زدہ ہے, جو مصیبت میں ہے, جو اس حالت میں ہے, اس کی وہ حالت آزمائش اس کی تو ہے, اس سے بڑھ کے ہماری ہے, اس سے بڑھ کے اس کی ہے جو اس آزمائش میں نہیں ہے. جس نے سیراب ہو کے کھایا ہے, جس نے پیٹ بھر کے پیا ہے, جس کا شاندار لباس ہے, جو بہترین عید بناتا ہے, جو بہترین وسائل کا مالک ہے, جس کے پاس صلاحیت ہیں, ابھی وہ معذور نہیں ہے, وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ اندھے کو ساتھ چلائے, وہ چل سکتا ہے تو لنگڑے کا مددگار بن جائے, کھا لیا ہے اگلوں کو بانٹنا شروع کر دے, خدا نے خود پہنایا ہے دوسروں کو پہنانا شروع کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سودے بتا رہے ہیں, زندگی کے بڑی بڑی سرمایہ کاری بتا رہے ہیں. ما من مسلمین, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے, یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ دابۃ او طیر او انسان الا کان لہ صدقہ. کوئی بھی انسان, کوئی بھی مسلمان جب کوئی پودا لگا دیتا ہے, اس میں سے کوئی بھی جانور, کوئی بھی انسان کھانا شروع کر دے, دانے لینا شروع کر دے, کوئی بھی پرندہ لینا شروع کر دے, الا کان لہ صدقہ, اس کے لیے صدقہ ہوگا. وہ بیج جو گھروں میں ضائع کرتے ہیں, پھل کھانے کے بعد کوڑے میں پھینکتے ہیں, وہ بیج تو صدقہ تھے, ہمت کرتے, ان کو سکھاتے, کسی جنگل میں پھینک دیتے, فصل ہو جاتی, آپ بھول چکے ہوتے, لیکن کیڑے کھا رہے ہوتے, اجر آپ پر لکھا جا رہا ہوتا. وہ بغیر پیسوں کے وہ صدقہ آپ کے نام پہ ہزاروں روپے کا کہیں سبزی بنتا, کہیں پھل بنتا, کہیں سایہ بنتا, کہیں خوراک بنتا, کوئی اس کے پتوں سے فائدہ اٹھاتا, کوئی کیڑے اس کے نیچے جا کے رہتے. وہ سارے کا سارا اللہ کی رحمت سے. آپ کا رب فلا یضل ربی ولا ینسا, ہمارا رب تو وہ ہے جو بھولتا نہیں ہے, جو گمراہ نہیں ہوتا, بھٹکتا نہیں ہے, ہر چیز لکھتا ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے, ہر چیز کی قدر کرتا ہے. بتائیے تو صحیح, اس موسم میں کتنا پھل کھایا ہے, کتنے بیج بوئے ہیں. یا سوچتے ہیں شجر کاری کرنا تو حکومت کا کام ہے, درخت کاٹے ہم, لگانا حکومت کا کام ہے, پتے توڑے ہم اور سنبھالنا حکومت کا کام ہے. یہ نیکیاں ہیں. اس پھل کو جو آپ لوگ آج کل کھا رہے ہیں, سادہ سا طریقہ ہے, بیج کو جمع کیجئے, ایسی جگہ جہاں پر وہ پودے ہو سکتے ہیں پھینک دیجئے, بارشوں کے موسم سے پہلے زیادہ پھینک دیجئے, گٹھلیاں لگا دیجئے. کچھ عرصے کے بعد یہ شب و روز گزرتے جائیں گے, وہ درخت ہوں گے. کتنے ہی ہمارے دائیں بائیں کے جو درخت لگے ہیں وہ لگانے والے جا چکے, آج آپ نے گاڑیاں اس کے نیچے پار کی ہیں, بھاگے بھاگے ان کے نیچے جاتے ہیں, سوچتے ہیں گاڑی جتنی میں نزدیک سائے میں لگا سکتا ہوں لگا لوں. اس وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ حکومت درخت کیوں نہیں لگاتی, آپ کیوں نہیں لگاتے. آج تک گاڑیاں کتنے درختوں کو نیچے پار کی ہیں اور خود کتنے درخت لگائے ہیں, اپنا حساب کیوں نہیں کرتے. اپنی دکانوں کے سامنے لوگوں کو سائے بان فراہم کیوں نہیں کرتے, اپنے دفتروں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کرتے, گھروں کے سامنے سے لوگ پیاسے گزرتے ہیں, ایک مٹکا کیوں نہیں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, رحمت للعالمین کی امت کیوں نہیں بنتے, اس کی جھلکیاں کیوں نہیں دکھاتے, اپنی ثقافت میں کیوں نہیں لگاتے, کیوں نہیں دکھاتے, وہ ثقافت کیوں نہیں بناتے, بچوں کی خود تربیت کیوں نہیں کرتے, ان کو لے کر باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے. صرف کعبہ کے نزدیک ہی لوگوں کو پیاس لگتی ہے, کیا مسجد نبوی کے لوگوں کو کھانا پلانا ہی نیکی ہے, یا آپ کے گھروں کے باہر, مسجدوں کے باہر, آپ کی گلیوں میں پانی پینے کا نظام سارے گلی والے مل کے کیوں نہیں بناتے. اٹھیے نا, ان کے لیے مشورہ کیجئے, گلی والوں سے طے کیجئے, ہم مٹکا رکھیں گے, کولر لگائیں گے, جہاں جس کے وسائل ہیں وہ کر دیں. من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. کیوں کریں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے, وہ ہمارے نبی ہیں, ان کے امتی ہیں, ہم نے ان کی ہر بات کو سچ سمجھا, سچ سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہوگا. قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے عمل نہ کیا کہیں وہ صرف سوچتے رہے, وہ صرف پلان کرتے رہے, منصوبے بناتے رہے, رات کو سونے سے پہلے بڑے نیک اور صبح بھول جاتے رہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی ایک تکلیف دور کی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی تلخیاں، اس کی مصیبتیں قیامت کے دن کی دور کریں گے۔ ادھر کا ایک گلاس پانی وہاں پہ نسلوں کو سیراب کر دے گا۔ آپ نے ایک گلاس پلانا ہے، اللہ کا ایک گلاس، اس میں چند قطرے مل گئے تو سارے سنور جائیں گے۔ آپ نے ایک کو کھانا کھلانا ہے، دنیا میں کھلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نسلوں کو کھلا دینا ہے، معافی دے دینی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ، جس نے عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا۔ مہنگائی کا شکوہ کرنے والوں، اپنے پاکستان میں زندگی کو تنگی کا شکوہ کرنے والوں، لوگوں کے لیے آسانیاں کر دو، اللہ تعالیٰ اس ملک کو آپ کے لیے نعمت بنا دے گا، یہاں کی تنگیوں سے جان چھڑا دے گا، وسائل پیدا کر دے گا، حوصلہ دے دے گا، قناعت نصیب کر دے گا، اطمینان دل کا عطا کر دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے اس دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی یا اس کو پہنا دیا، اللہ قیامت کے دن اس کو بے لباس نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر ان حدیثوں کو جو آپ نے سنی ہیں، ان نیکیوں کو جو آپ نے سنی ہیں، اب جوڑیے اس موقع سے جس کے بہت سے لوگ 3 دن ضائع کر کے آج آئے ہوں گے۔ یہ 10 دن جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ سال کے سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں کی ایک فرض نماز، 2 نفل رکعتیں، ایک دفعہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کہہ دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، اور تو اور کم از کم خاموش ہی ہو جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، یہ پورے سال میں اتنا عظیم عمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح رمضان کی راتوں میں محنت کرتے ہیں، جاننے والے دنوں میں، ان 10 ذو الحجہ کے دنوں میں اسی طرح محنت کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں، صف اول میں موجود ہوتے ہیں، قرآن ان 10 دنوں میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روز اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ وہ ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کا آخری موقع سمجھ کر وہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر نیک اور اس کے بعد نیکی کے کاموں میں لاپتہ افراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ لاپتہ ہوتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک کاموں میں وہاں پر وہ حاضر ہوتے ہیں۔ ان کی لائکس رب کی لائکس ہوتی ہیں، ان کی شیئرنگ فرشتوں کی شیئرنگ ہوتی ہے، وہ دنیا کے ان کاموں میں اپنے آپ کو فنا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں افضل ایام الدنیا العشر، ایام العشر، ان 10 دنوں کے دن، یہ جو 10 دن ہیں، اس عشرے کے 10 دن سب سے عظیم تر ہیں۔ 3 دن گزر گئے، باقی 7 کا کیا پروگرام ہے؟ موقع باقی ہے۔ یہ دن ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ کے زندگی میں آخری دفعہ ہوں۔ کتنے ہی شاندار لوگ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں تھے۔ یہ موقع ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں آخری 2 یا 3 موقع باقی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی عبادت، آج کی دعا، ان دنوں کی دعا نے ہماری اگلی آنے والی زندگی میں سے کتنے ہی نسلیں ختم کر دینی ہوں، کتنے ہی لوگوں کے رزق ان کے مقدر میں لکھا ہو، لیکن ان دنوں کی غفلت سے وہ آگے محروم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر تعملہ فی عشر الاضحی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا، بڑا نہیں ہو سکتا، فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اتنی عظمت ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہاں تک کہ اگر وہ اس سفر پہ بھی روانہ ہوا ہو، جہاد کر رہا ہو، وہ بھی ان درجوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، ایک شخص ہوگا الا رجل، ایک ایسا آدمی عفر وجہہ بالتراب،
جس نے اپنے چہرے کو خاک آلودہ کر لیا ہو، اتنی محنت کی ہو کہ اس کے چہرہ خاک ہی خاک بن چکا ہو، وہ اس کا عمل کوئی ان دنوں کے نزدیک نزدیک پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ایک ایسا شخص جو جہاد پہ نکلے، اس کا خون بہا دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے اس دل کا خون کے جو قطرے ہیں وہ بھی نچوڑ دیے جائیں، اس اتنی بڑی قربانی جو دے گا وہ ان دنوں کے عمل کے برابر یا عمل کرنے والوں کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ یہ 3 دن گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، 6-7 دن باقی ہیں۔ اپنا اپنا حساب کیجئے، اس گرمی میں اللہ کی رحمت تلاش کیجئے، اس گرمی میں اس گرمی کو آخرت کی گرمی کے حوالے سے ملا کر اپنے گھر کا سوچئے۔ اس گرمی میں اگر ابھی مسجد انتظامیہ کہے باقی لوگ سارے باہر کھڑے ہو کے نماز ادا کریں، نمازوں سے لوگ غائب ہو جائیں گے۔ اگر کسی ایک کا میں یہاں سے بیٹا اٹھا کر میں کہوں نکلو باہر جا کے دھوپ میں کھڑے ہو کے وہیں پہ جمعہ پڑھو، وہیں پر جا کے سنتیں ادا کرنا، باپ ساری عمر مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر اپنے ہاتھوں جو گھر میں میوزک چلاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ فجر کے ٹائم جو سارا گھرانہ سویا ہوتا ہے، کس آگ سے اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں، کس آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں؟ یہ جو خواتین کے کچھ کرتے کرتے روشن خیالی کے نام پہ لباس کم کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ یا تو آج صبح سے شام تک اپنے گھر کو لے کے مسجد کے سامنے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہم دنیا کی آگ بھی جھیل سکتے ہیں، آخرت کی بھی جھیل لیں گے، اور پھر سارے گناہ کبیرہ کریں، یا اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ جو فرقے کی بحثیں ہیں وہ گناہوں میں نہیں آتی، جو ہم نے گھروں میں پال رکھا ہے وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ بے پردگی، وہ میوزک، وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ آنکھوں کی خیانت، وہ رات ساری اس میں سے ڈھونڈتے رہنا، وہ ہر منظر میں دیکھنا اچھا منظر ایسے شروع ہوا ہے بعد میں کیا ہوا، دنیا میں تو کروڑوں اربوں منظر رہیں گے۔ اس دوران میں کچھ پارا پڑھ لیتے، کوئی تسبیح کر لیتے، کوئی حدیث پڑھ لیتے، کسی کو نیکی کی تلقین کر لیتے، کچھ ایسا کر لیتے جو اس 10 دنوں کے شایان شان ہوتا، آخرت کے لیے آپ کے لیے سامان ہوتا، اور خوش اس سے شیطان نہ ہوتا بلکہ رب آپ کا راضی رحمان ہوتا۔ زندگی کے لیے کچھ ڈھونڈیے، اس زندگی کے لیے تو اللہ نے جو دینا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے، ادھر اللہ نے نہیں دینا، ادھر آپ کو جوڑنا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا۔ جوڑیں گے پہلے آپ، سنبھالیں گے پہلے آپ، پھر اللہ اس میں وہاں پہ بھی برکت عطا کر دے گا۔ ورنہ مفلس جو جائے گا، یہ گرمی 5 سینٹی گریڈ اور اوپر ہو جائے انسان ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ اور یہ صرف ابھی حرارت تپش ہے، آگ جس پہ کھانا جا کے کھائیں گے پکائیں گے اس سے 70 گنا زیادہ آگے آگ منتظر ہے۔ اس گرمی کو اس کے ساتھ جوڑ لیں اور حساب کر لیں۔ فرقے نام کی چیز دین میں کوئی نہیں ہے، حساب آپ کو اعمال کا دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یہ 10 دن کمانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان 10 دنوں میں اپنی جنت پکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے شب و روز، اس کی ہر گھڑی اہل ایمان کی طرح اے اللہ آخرت کی سرمایہ کاری بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 2 سال پہلے اس مسجد سے ایک سادہ سے عمل کا آغاز ہوا تھا۔ عید کا دن ہوتا ہے، اندر لوگ چامپیں کھاتے ہیں، بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، پکوان کھا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں غریب بچے
یتیم بچے، مجبور لوگ سارا سال جو شاید اس دن کے لیے اس لیے ترستے ہیں کہ گوشت شاید ان کو کھل کے انہی دنوں میں ملتا ہے، وہ گلیوں میں سے گزرتے ہیں بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، اس گرمی کی حالت میں، وہ عید کے دن بکھرتے ہیں۔ وہ بیوہ اپنے ایک بچے کو اس گلی میں ایک کو ادھر بھیجتی ہے اور خود ادھر جاتی ہے۔ وہ کیسی عید ہے کہ بیوہ کا وہ گلدستہ بکھرتا ہے، وہ منگتا بن جاتا ہے۔ یہ امت تو نہ ہوئی، یہ ان کی عید تو نہ ہوئی۔ اس مشکل کے ازالے کے لیے اس مسجد سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام شروع ہوا تھا کہ ہم اپنے کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی معذور کو، کسی بیوہ کو ہم دھکے گلیوں میں نہیں کھانے دیں گے۔ ہم ان کو در در پہ جا کے وہ دو دو بوٹیاں مانگیں، وہ بوٹیاں جمع کریں، شاپروں میں رکھیں، 2-3 گھنٹوں میں خراب ہو وہ نالے پہ پھینک کے چلے جائیں۔ یہ امت نہ ہوئی۔ ہم مسجدوں والے اپنے ان بھائیوں، بیٹیوں، بہنوں کو بٹھائیں گے جیسے مہمان کو بٹھاتے ہیں، کرسیوں پہ بٹھائیں گے، دسترخوان لگائیں گے، ان کو پکا ہوا کھانا کھلائیں گے۔ وہ اسی لیے جمع کرتے ہیں نا کہ عید کے 3 دن کھانا کھاتے رہیں۔ ہم ان کو 3 دن یہاں پر بٹھا کے کھانا کھلاتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ کی توفیق سے پہلے سال دسترخوان لگا، 9,000 لوگوں نے کھانا کھایا اور 13,000 تک تعداد پہنچی۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 30,000 لوگوں کا یہاں پہ اللہ کی توفیق سے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کام جو اس مسجد کے دروازے سے شروع ہوا تھا، راولپنڈی، اسلام آباد میں 15 مزید مساجد میں دسترخوان لگیں گے۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بیوہ خواتین جو مانگتی پھرتی ہیں، وہ باپردہ خواتین جو در در پہ جاتی ہیں، ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، یتیمے کا دکھ پالا ہوتا ہے، وہ جو جا کر وہاں پر مانگتے ہیں وہ مانگیں گے نہیں، مسجد ان کو کھلائیں گی، ان کو سنبھالیں گی۔ اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ اگر ہماری مائیں جا کے نہیں مانگ رہیں، ہم دوسروں کی ماؤں کو سنبھالنا شروع کر دیں۔ ہمارے بچوں کو گھر میں پکا پکایا ملتا ہے، ہم وہ بانٹنا شروع کر دیں۔ وہ 15 مساجد ہو چکی جہاں پہ لوگوں نے ہمت کی ہے، دسترخوان لگیں گے۔ قطبال ٹاؤن میں، غوری فیز 1 میں، فیز 7 میں، صدر میں، نصیر آباد میں، گولرا موڑ پر، G9 میں، انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی مقامات ہیں۔ لاہور سے، ساہیوال سے، راولپنڈی سے اور شہروں سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اٹھ رہے ہیں مسجدوں والے، جاگ رہے ہیں مسجدوں والے، ان کو جاگنا ہوگا، ان کو سنبھالنا ہوگا۔ مہنگائی جتنی بھی ہو جائے، حکمران جتنے بھی غافل ہوں، ادارے اپنی اپنی ذات کی لڑائی میں جتنی مرضی ہوں، مسجدیں سب سے بڑی حکومت ہیں، یہ سب سے بڑی NGO ہیں۔ اس جیسا مقدس مقام، مبارک مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ایک اور کام شروع کر دیجئے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، عید کے دن 2 کلو گوشت، صرف 2 کلو گوشت پکا کر اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں 1 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے۔ جو گزرے نظر آئے مفلوق الحال ہے، ادھر آؤ میرے بھائی، بیٹھ جاؤ میرے گھر کے سامنے، 3-4 کرسیاں رکھ دیں، پکا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں۔ قرآن کا لفظ ہے اطعم القانع والمعتر، جو مانگتے ہیں نہیں مانگتے ان کو کھلاؤ۔ اطعمو کا مطلب ہے کھلاؤ، ان کو کھانا پیش کر دو۔ کلوا منہا، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ خود تو ہم بریانی کھائیں، چانپے کھائیں، قورمے کھائیں، کباب کھائیں، اس کو کہیں یہ ہڈی والی یہ 2 بوٹیاں جاؤ اور جا کے جو کرنا ہے کر لو۔ اس وقت تک نیکی کو روح کو نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک جو تمہیں خود پسند ہے، جب تک تم اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، لن تنالوا البر، تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو کھانا اپنے لیے بنایا ہے وہی گلی کے گارڈ اور چوکیدار کو دیں، گزرنے والے بچوں کو دیں، ان کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ یہ قربانی دسترخوان انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے پھیل رہے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز، اس عید پر ایک تکلیف قربانی کرنے والوں آپ نے دور کرنی ہے، جن کو اللہ نے قربانی کرنے کی صلاحیت اور توفیق دی ہے۔ ایک تبدیلی معاشرے میں ہم نے ایک اور لے کے آنی ہے، وہ یہ ہے کہ عید کے دن بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اسلامی علوم کا طالب علم، قرآن حفظ کرنے والا، حدیث پڑھنے والا، ٹوپی پہننے والا، وہ گلی میں آتا ہے، آ کے کھالوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اس عید کے دن
ہمارے یہ اسلامی علوم حاصل کرنے والے کیوں گداگر بن کے مانگتے نظر آئیں؟ یہ ہم سب لوگوں کے لیے، اس محلے کے لیے سب سے پہلے چیلنج ہے، شرمندگی کا مقام ہے کہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اپنی شب و روز کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے اپنا مسجد و مدارس کو دے دیا ہے، یا وہ مجبور ہیں اس لیے وہ نکلیں، نہیں نکلنا چاہیے۔ قربانی کرنے والوں، ایک احسان کے درجے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرتے ہوئے 30 40 50 ہزار کا بکرا لینے والوں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بیل قربان کرنے والوں، قربانی کرنے سے پہلے، عید سے پہلے امام مسجد کو فون کر دیں، جس بھی مدرسے کو دینا ہے لیکن صحیح مدرسے کو دینا ہے، جہاں پہ واقعی دین کا کام ہوتا ہو، جو صرف لینے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں ان کو نہیں، ان علماء کرام کو، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، جہاں پہ یتیم ہوں، جہاں پہ یہ کام ہوتا ہو، ان کو فون کر دیں، مولانا میں آپ کو قربانی کی کھال آپ کے دروازے پہ پہنچا دوں گا، میرے دروازے پر حافظ قرآن کا، اسلامی علوم کے طالب علم کے مانگنا میرے لیے توہین ہے، رب کی پکڑ میرے پہ آ سکتی ہے، ہم کس حد تک گر گئے، کہاں پہ ہم نے ان دین والوں کو پہنچا دیا۔ مولانا میں کھال آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا، میرے بچے پہنچا دیں گے، لیکن خدا را ان اسلامی علوم شخص نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، قیامت تک اس کے بعد جتنے لوگ اس اچھے طریقے پہ عمل کریں گے، اجر پہلے لوگوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سے کام اس مسجد سے ایسے ہی کروا رہا ہے، شروع کر دیجئے، اپنی ویڈیو بچوں کو کہو میرے ریکارڈ کرو، میں کال کرنے لگا ہوں، اس کال کو ریکارڈ کریں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں، یہی سوچ کر کہ جیسے سپیکر سے آواز بلند کرنے کا مقصود دوسروں تک آواز پہنچانا ہے، سوشل میڈیا بھی صرف دعوت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ریاکاری یہ ستائش لوگوں کی طرف سے ہدف نہیں ہے۔ یہ پہلا ہاتھ ہوگا۔ دوسرا کام اس منبر اور مصلی پہ کھڑے ہونے والے علماء کرام کو کرنا ہوگا۔ ہے کوئی عالم دین، مدرسے کا ناظم جو اعلان کرے رکھ لو اپنی کھال اپنے پاس، نہیں لینی مجھے تمہاری کھال، اپنی قربانی کی کھال جہاں لے کے جانا ہے لے جاؤ، میں اپنے مدرسے کے بچوں کو گداگر نہیں بننے دوں گا، ان کو در در پہ دھکے نہیں کھانے دوں گا۔ مدرسے والے اعلان کر دیں کہ لوگوں ہم نے گداگری کی شکل میں کھالیں نہیں لینی، ہم اللہ کا کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر تم لوگ ہمارا فرض پورا نہیں کر سکتے ہم پھر بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے وقار کو نیچے نہیں آنے دیں گے۔ مولانا ناٹ فار سیل اعلان کر دیں، یہاں کا مولوی، یہاں کا عالم دین، یہاں پہ امام پہ کھڑا مصلی پہ کھڑا ہونے والا یہ قابل فروخت نہیں ہے، یہ اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، جو اللہ کی راہ میں آئے گا ان غریبوں یتیموں پہ خرچ کر دیں گے، لیکن کھال لینے کے لیے بچوں کو عید کے دن در در نہیں بھیجیں گے۔ یہ 2 اعلان کرنے ہوں گے، اس ہفتے میں کرنے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اسلام آباد میں ہر مدرسے والوں کے پاس جا کر میں خود ان سے اپیل کروں گا کہ اس سلسلے کو بند کر دیں۔ اسلام میں اس طریقے سے چندہ جمع کرنا جس سے وقار گرتا ہو، جس سے اس مصلی کی حرمت پہ آنچ آتی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے۔ اس طریقے سے چندے اکٹھا کرنا ہمارے اسلاف کا شیوا نہیں ہے۔ امت کو ہمیں اگر گر گئی ہے اس کو نکالنا ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں خود گرنا نہیں ہوگا۔ یہ 2 اعلان ہیں۔ تیسرا اعلان آپ لوگوں نے پہنچانا ہے، مسجد رحمت اللہ عالمین کا اعلان ہے، اسلام آباد راولپنڈی کی ہر بیوہ کے لیے، ہر یتیم کے لیے، کہ وہ عید کے 3 دن کہیں گوشت نہ مانگنے جائے، وہ مسجد رحمت اللہ عالمین آ جائے، میٹرو پہ بیٹھے، سستی ٹکٹیں ہیں، سامنے اترے، کھانا صبح یہاں پہ کھائے، بچوں کو لے کے جا کے اسلام آباد گھومے پھرے، شام کو پھر گاڑی بیٹھے یہاں پہ آئے، کھانا کھائے، گھر چلی جائے۔ 3 دن تک میری وہ بیوہ بہنیں، وہ یتیم بچے، وہ گلیوں میں نہ جانا مانگنے کے لیے، مسجدیں کھلائیں گی۔ فرض ہے مسجدوں والوں کا، مرکز عید کے دن کیوں بند ہوتے ہیں؟ ان مسجدوں کو کھولیں۔ ایک بچہ گلی میں گھومتا رہا، بھوکا تھا، ساری گلیوں میں سے گوشت اٹھا کے مسجد کے سامنے آتا ہے، مسجد بھی بند ہوتی ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، وہ پانی پینا چاہتا ہے، ظالموں اللہ کے گھر بند کر دیے، لوگ سسکتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں،
ہم اس نظام کے عادی ہو چکے کہ جاؤ مانگتے رہو، تمہارا مقدر مانگنا ہے، وہ مانگنے والا میرے اور آپ کے لیے آخرت کا سودا ہے، اس کو ہاتھ پکڑنا ہوگا، رحمت للعالمین کی امت بننا ہوگا۔ ان بیواؤں کے لیے اعلان ہے، مزدوروں کے لیے اعلان ہے، معذوروں کے لیے اعلان ہے۔ اس مسجد میں، یہاں پر مسجد کے ہال کے اندر باقاعدہ ڈائننگ سجیں گے، ان یتیموں کے لیے سجیں گے، بیواؤں کے لیے سجیں گے، ان کے اوپر ہم پھول رکھیں گے، ان ٹیبلز کو سجائیں گے جیسے کسی شاندار ہوٹل میں ہوتا ہے، رب کے حضور وہی پیش کریں گے جو ہم خود کھائیں گے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اچھا اچھا گوشت کا حصہ اپنے پاس اور دوسرا حصہ بانٹ دو، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو سراسر دھوکہ ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں جو مال دے رہے ہیں اس کے اندر بھی کنجوسی اور بخیلی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام کرنے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو ایک خوشخبری اور دے دوں، مزدور مدرسہ بنا تھا، ہمارے پٹھان بھائیوں کا ماشاءاللہ نماز اور یہ چیزیں بڑی پختہ ہیں، ان کو مبارک ہو۔ پٹھانوں کے علاوہ جو باقی مزدور یہاں پہ کام کرتے ہیں، 56 میں سے 43 کو نماز نہیں آتی، وہ 3 سورتیں حفظ کر چکے ہیں، 5-6 ایسے تھے ان کو کلمہ صحیح نہیں تھا، صحیح کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں کھو جانے والوں، لمبی لمبی فرقے کی بحثوں میں کھو جانے والوں، آپ کے ڈرائیور، آپ کے نزدیک خانسامہ، مالی، چوکیدار، ان کا کبھی جا کے چیک کیا ہے؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا، نمازی تیری نماز تو بڑی اچھی تھی، تیرے ساتھ والے ان کی نماز بڑی کچی تھی، کیا جواب دیں گے؟ آج کے مبارک دن میں عوامی مدرسہ شروع کر رہے ہیں، اپنے گارڈ کو، چوکیدار کو، خانسامہ کو، اپنے مالی کو، گھر میں کام کرنے والوں کو، جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو اس مسجد میں بھیج دیں، 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جتنا آپ کا دل ہے اس کو پیکج دیں نا، اس کو کہیں جاؤ نماز سیکھ آؤ، تمہاری تنخواہ یا تمہیں اتنا بونس دوں گا۔ کریں نا ایسے صدقے، لوگوں کی تربیت کے ساتھ جوڑ کے صدقے کریں۔ اپنے عام ملازمین کو گھروں سے نکالیے، مسجد بھیجیں۔ قاری صاحب صبح 6 سے لے کے 2 بجے تک موجود ہیں، ہر فرض کی نماز کے بعد جو امام ہیں یہاں پہ موجود ہوں گے، 15-20 منٹ کے لیے موجود ہوں گے، آ کے اپنی اپنی اصلاح کروا لیں، ان کی نماز کی اصلاح کر لیں۔ اسی طریقے سے انہی ساری کی ساری نیکیوں کے ذریعے اپنے اس 10 دن کو سجا لیں، گلدستہ بنا لیں، خوشبو بنا لیں، ایسی خوشبو جو آپ کو قبر میں نظر آئے، ایسا گلدستہ جو آپ کے لیے وہاں پہ خوشبو بکھیرے۔ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کیجیے، سوشل میڈیا سائٹ پہ کر دیں، بہت ضروری چیزیں پوسٹ کر دیں، سائٹ پہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہمارے ایک پیارے بھائی اس مسجد کے خادم مراد ساجد صاحب کی خالہ فوت ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو منور اور معطر کر دے۔ ہمارے ایک بھائی نے اپنی اہلیہ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی جو بھی بیماری ہے اے اللہ اپنے فضل سے ان کی اس بیماری کو شفا میں ڈھال دے، ان کے لیے ہر معاملے میں آسانی فرما، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور کر دے، جو تیرے پاس جا چکے ہیں ان کی بہترین مہمان نوازی ان کی قبروں میں کر دے۔ ہمارے ایک نمازی بھائی محترم ایوب صابر کل رات فالج کا شکار ہوئے ہیں، ایک دھڑ اس وقت مفلوج ہے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہمارے ان بزرگوں کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت لوگوں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ تکلیفوں سے بچا لے، ان کو کسی بھی مرحلے پر ہمیں بھی اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس عشرے کو صحیح معنوں میں رمضان سے زیادہ اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے عظیم دن ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی کچھ چھوٹے کچھ بڑے کچھ ایک عظیم کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خطبے سے ختم ہونے سے پہلے ایک آخری بات، ایک اصلاح اپنی اور کر لیجئے۔ آپ دوز ڈوب گئی، وہ لوگ فوت ہو گئے، جو ان میں سے اہل ایمان تھے اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جو لوگ یہ بیانیہ مذہب کی بنیاد پہ بناتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں پہ گئے اور یہ حال ہوا، اور پھر وہ منفی تبصرے کرتے ہیں، وہ خدا سے ڈریں۔ جو لوگ گئے تھے ان کو رزق اللہ نے دیا تھا، وہ امیر اگر لوگ تھے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی امیر ہی کرتے ہیں، اور رزق کمانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ مذہب کی بنیاد پر یہ بیانیہ دیتے ہیں،
کہ سیر سپاٹا کرنے گئے تھے، کیا فائدہ اتنے پیسے لگانے کا؟ اگر ان دونوں لوگوں کی نیت یہ ہو کہ ہم کائنات کے کھوج میں قرآن کا جو حکم ہے فسیحوا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو اور اللہ کی نشانیاں دیکھو، اگر وہ اس نیت سے اپنا مال خرچ کر رہے ہوں گے اور وہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو منفی تبصرہ کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے سوشل میڈیا پہ اور ممبروں کے اوپر خاص طور پہ جو لوگوں کی موت پر بھی ان کو معاف نہیں کرتے، ان لوگوں کے اس بیانیے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے تھوڑے سے محدود علم کو نفرت کمانے کا باعث بناتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اس اذیت سے بچا لے، ایسی نحوست اور ایسی منحوس زبانوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔